بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بإرسال سيد المرسلين، والصلاة والسلام على حبيبه من جاء رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئا النسم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذوق شوق دیوی ربا اپنا تو اتے غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی. رکھی مست الس دے قول تے دتا قول جو کالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کی یہ تقریب پرسعید سفیر عشق، شارع توحید و رسالت، عاشق مولائے روم حضور قبلہ پیر سائیں محمد اشرف لالا پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اللہ پاک اس پاک در کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں اس پاک در کا فیضان زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائے. مالک حقیقی اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو بتوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں. ایمان والوں کی محبت جو اللہ سے ہے وہ بہت زیادہ ہے. فرق اس کا یہ ہے کہ ہر غیر کی محبت وہ جس بندے کو حاصل ہو تو وہ دائمی نہیں ہوتی، وہ مختلف اطوار کے بدلنے سے وہ محبت زائل ہو جاتی ہے. لیکن مالک حقیقی کی محبت وہ ہے کہ انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں پھر بھی وہ محبت سلامت رہتی ہے. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے، سر دتے پر سی نہیں کیتی کر کر خوشیاں چل دے. عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے مائل حسن ازل دے، کہ تیرے عشق میں، تیری محبت میں وہ لذت ہے کہ پورا جسم چھلنی بھی ہو، زخمی بھی ہو، پھر بھی منہ سے درد نہیں نکلتا، تیری محبت کی لذت محسوس ہوتی ہے. سر دتے پر سی نہیں کیتی کر کر خوشیاں چل دے. اہل محبت جو ایمان والے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں وہ بڑی بے مثل و بے مثال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان محبت کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا،
جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اپنے رب سے پیار کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس نے جسمانی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، ہر نعمت وہ تمہیں عطا فرماتا ہے، تو اس نعمت کا احساس اگر دل میں ہے تو پھر تم اس کا شکریہ اس انداز میں ادا کرو کہ اس کے ساتھ محبت کیا کرو، کیونکہ نعمت کا احساس پہلے ہوتا ہے پھر بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس کی نعمتیں اگر یہ درجہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے تو پھر بھی وہ محبت کا حقدار ہے۔ فرمایا ثم احبونی لحب اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے ساتھ بھی محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ قانون محبت یہ ہے کہ جو محبوب کا محبوب ہو وہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو پھر میرے ساتھ بھی محبت ہونا ضروری ہے۔ ثم احبوا اہل بیتی، فرمایا پھر میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، لحبی ایاہم، کیونکہ میں بھی اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میرے دل اس کے دل میں پہلے میری محبت ہوگی، پھر میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ تو قانون یہ بتا دیا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبوب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ یہی سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ چلتا ہے۔ دعویٰ محبت تو ہر بندہ کرتا ہے، دعویٰ عشق ہر بندہ کرے گا، لیکن انداز سے پتہ چلے گا سچی محبت کی علامت یہ ہوگی کہ جب محبوب سے محبت ہوگی تو محبوب کی گلی کوچہ کے ہر ذرے سے محبت ہوگی، محبوب سے محبت ہوگی تو ان کی آل سے بھی محبت ہوگی، ان کے اصحاب سے بھی محبت ہوگی، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر شے کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون محبت کو جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جس کو اگر سمجھنا ہو تو یہ حدیث پاک اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان یہ ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ معراج شریف کی رات، چونکہ مہینہ معراج شریف کا ہے اور اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو سفر معراج اور سیر معراج عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے سیر کرائی گئی تو میں جب مصر کے علاقہ سے گزرا، جب حرم شریف سے آپ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو مصر کے علاقے سے حضور فرماتے ہیں جب میرا وہاں سے گزر ہوا وجدت رائحۃ طیبہ، حضور نے فرمایا وہاں پہ بڑی پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی اور طیبہ بڑی پاکیزہ خوشبو تھی۔ جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو جو اس جگہ سے آ رہی ہے یہاں پر ایک اللہ کی بندی کی قبر ہے، ایک کامل مومنہ اس کی قبر ہے، صدیاں گزر گئی ہیں آج بھی اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ناک کے ذریعے سے سونگھی جاتی ہے، ایک دل کے ذریعے سے سونگھی جاتی ہے۔ آج کل قبر کا نام آ جائے، مزار کا نام آ جائے تو کچھ لوگوں کو مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، جی قبر پہ کیوں جاتے ہیں، مزار پہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے اہم سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے چل کے اس قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ خوشبو محسوس ہوئی۔ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن بڑا غور و فکر کیا کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی، بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں تو دل کو وہ سکون نہیں ملتا، کسی اللہ والے کے مزار پہ چلے جاتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بڑا غور کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اللہ فرماتا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں صالحین کے پاس ہوتا ہوں، اللہ کے ولیوں کے پاس دل کو سکون اس لیے ملتا ہے کہ وہاں خدا بھی موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کے مزارات پہ جا کے بندے کے دل کو بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ناک کو بھی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کیفیت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر کس خاتون کی ہے؟ حضور السلام نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے
جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی. ماشطۃ ابنۃ فرعون، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی. وجہ کیا تھی کہ ایک دن کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو بڑا یہ پرانا ایک طریقہ کار ہے، آج تو لوگوں کی ٹون بدل گئی ہے، لیکن جب کنگھی گری تو اس نے اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ، میرے رب کا پاک نام لیا، بسم اللہ کہا. افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس دور میں ہر وقت مادہ پرستی کی بات اور ہر وقت اپنے کانوں کو گندا کرنا، سفر کرنا ہو تو بے حیائی دیکھنا. پہلے یہ ہوتا تھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ جب کوئی ماپ تول بھی کرنے لگتے نا تو بسم اللہ برکت، بسم اللہ 2، بسم اللہ 3، ہر ٹوپے کے اوپر وہ اللہ کا پاک نام ذکر کرتے تھے، میرا رب برکتیں عطا فرماتا تھا. یہ کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے پاک نام کے ساتھ مزین فرما لیں، اور ہر سانس جو ہے وہ اس کے پاک نام کے ساتھ ہونا چاہیے. ابنت فرعون کے سر میں یہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گری تو اس نے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا. تو جب فرعون کی بیٹی نے سنا تو اس نے کہا کہ تو نے میرے باپ کا نام لیا ہے، میرا رب تو خدا میرا باپ ہے، اس کا نام لیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کا نام لیا ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، رب السماوات والارض، سارے آسمانوں کا ساری زمینوں کا رب ہے. اس نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو تو خدا سمجھتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اس نے کہا میں تیری پھر شکایت لگاؤں گی. اس نے کہا جو مرضی کا لا دیر، کوئی افسوس نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، کہ لا الہ الا کے اندر یہ پاور ہے. اگرچہ خاتون کو ہم کمزور سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن جب کلمہ کی تاثیر اس کے دل پہ اثر کر جائے اس کو بھی طاقتور بنا دیتی ہے. عشق میں بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی پاور ہوتی ہے. وقت کے فرعون کے سامنے بھی اس کو جملہ حق بولتے ہوئے کوئی ڈگمگا نہیں ہوتا، پاؤں لرزتے نہیں ہیں، اور بڑی ہمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اس خاتون نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، جو مرضی کرو. فرعون نے اس خاتون کو بلایا، اس نے کہا کہ تو مجھے خدا نہیں مانتی، تو کسی اور کو خدا مانتی؟ اس نے کہا ہاں، رب تو وہ ہے، تیرا رب بھی اور میرا رب بھی، سب کا رب وہ ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا خدا ہے. اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظور بیان فرمایا، حضور نے فرمایا جب وہ فرعون نے سنا نا کہ یہ میرے سامنے یہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی، اس نے کہا میں تجھے دردناک عذاب دوں گا اور تجھے جلا دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. اس نے کہا مارو مارو تے مار مکاؤ تے میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے ڈاواں. میرے محبوب کو راضی اسی طرح ہے تو میں تیار ہوں. یہ پاور ہے کہ ایک لمحے کے اندر بندے کو فرش زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، ہر غیر سے بے نیاز کر دیتی ہے. اس خاتون نے کہا کہ جو مرضی کر لو. فرعون کے پاس ایک گائے کے جسم کے برابر ایک کڑایا سا بنا ہوا تھا پتل کا، اس نے وہ منگوایا، اس کے اندر تیل ڈلوا کے اس کو گرم کرایا. اس خاتون کے 3 بچے تھے، ایک ایک کر کے اس تیل کے اندر اس نے ڈالنے شروع کیے. ماں کے سامنے یہ منظر ہے. ہمت اور طاقت کو داد دیں. آج لوگ ٹکے ٹکے پہ ایمان فروخت کر دیتے ہیں، اور ایک دنیا کے پیسے کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے جس کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. تھی تو خاتون، لیکن اللہ نے اس کو طاقت کتنی عطا فرمائی تھی. سب کچھ برداشت کیا. پہلے بیٹے کو ڈالا گیا، دوسرے بیٹے کو، تیسرے کو. اس خاتون نے کہا فرعون جو مرضی کر لو، لیکن ایک یہ ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی تم جلا دو تو ہمارے جسم کے جو ذرات بچ جائیں ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ دفن کرنا ہے، ہمیں اکٹھا رکھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرعون اس بات پہ اقراری ہو گیا، ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے. اس نے سارے بچوں کو جلایا. جب آخری شیر خار بچہ جو دودھ پیتا تھا، جب آخر میں اس کو ڈالا گیا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہ سوچنے میں مجبور یہ چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں جلایا جا رہا ہے. تقاصعت، وہ تھوڑی سی رکی تو وہ جو چھوٹا سا بچہ کڑائی کے اندر تھا وہ بول اٹھا، یا اماں اقتحمی، امی جان جلدی کرو، سودا سستا بڑا مل رہا ہے، مہنگا نہیں ہے، جلدی کرو، قیمت تیرا ہر دو عالم گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. اپنی قیمت تو نے 2 جہان کہی ہے،
دو جہان کیا اس سے بھی تیری ذات تو بڑی بلند ہے، سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تیرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا کہ جلدی کرو، تم بھی اس کے اندر تشریف لے آؤ۔ ان کی والدہ کو بھی اس کے اندر جب جلا دیا گیا اور جلتے ہوئے ان کو زندہ اس طرح شکل دے دی گئی، جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دے دیا کہ قبروں پہ جانا، مزارات پہ حاضری دینا یہ کوئی بدعت یا نجائز نہیں ہے۔ دور دراز سے چل کے بھی کملی والے آقا اس کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ دوسری محبت میں پاور دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ عشق تیرا سلامت رہے انشاءاللہ، کچے دھاگے سے کھینچی آئے گی سرکار میری۔ محبت سلامت ہو تو محبت میں وہ پاور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل کے اس کی قبر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، میرے آقا تو اتنے بندہ نواز ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اگر لکڑی کا خشک تنا بھی ان کی محبت میں روتا ہے، آپ جمعے کا خطبہ چھوڑ کر اس کو بھی جا کے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کو بھی جا کے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ تو جو یہ میرے رب نے سیر کروائی ہے معراج شریف کا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو لے گیا ہے اس عاشقہ صادقہ کی قبر انور پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا، جو راہ خدا میں اپنی جان دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو محبوب سے دور نہ رکھیں، اللہ بھی ان کے قریب ہے، نبی علیہ السلام بھی اس کے قریب ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہر لحاظ سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ کامل حضور قبلہ پیر تاجدار فتح پور شریف سائیں شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی فیاضی فرمائی ہے، پنجابی زبان کے اندر مختصر جملوں میں پورے محبت کے اصولوں کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آپ کا احسان عظیم ہے۔ ایک لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شعروں کی کتاب، بزرگان دین کے کلام کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ شعروں کی کتاب ہے، یہ سیف الملوک ہے شعروں کی کتاب ہے، حالانکہ سمجھ خود نہیں ہوتی۔ ایک ایک جملہ ان کا قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے اور شارح ہیں وہ۔ آپ نے اس مضمون کو اس انداز سے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں جرا عشق دے مٹ تھیں چکھیا جیں، بخت نہ دے ہوئے بیدار بیلی۔ جرا عشق دے مٹ تھیں چکھیا جیں، بخت نہ دے ہوئے بیدار بیلی۔ او صدا مخمور حضور کو لوں، اب تیک نہ لے خمار بیلی۔ او صدا مخمور حضور کو لوں، اب تیک نہ لے خمار بیلی۔ شاہد ایس معارف دے ہین عارف، رومی جامی تے شیخ عطار بیلی۔ آتے خاص خدا گواہ اس دا، مصطفیٰ تھی کئی اخبار بیلی۔ آتے خاص خدا گواہ اس دا، مصطفیٰ تھی کئی اخبار بیلی۔ جنہوں نے محبت کا ایک گھونٹ پی لیا ہے، جرا عشق دے مٹ تھی چکیا جائیں، بخت نہ دے ہوئے بیدار بیلی۔ او صدا مخمور حضور کو لوں، اب تیک نہ لے خمار بیلی۔ ان کی محبت کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی، میرا رب ان کی گواہیاں دے رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت حشر والے دن بھی کسی چیز کے وہ طالب نہیں ہوں گے، طالب ہوں گے تو اپنے مال کی حقیقی کے طالب ہوں گے۔ فرمایا شاہد ایس معارف دے ہین عارف، رومی جامی تے شیخ عطار بیلی۔ فرماتے ہیں یہ میری بات کسی عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، اگر یہ معارف سمجھنے ہیں نا، یہ عرفان اور یہ معارف بیان فرمائے ہیں تو رومی نے بیان فرمائے ہیں، جامی نے بیان فرمائے ہیں اور یہ شیخ عطار نے بیان فرمائے ہیں۔ رومی کتنا خوبصورت، سارا مضمون ہی آپ کا یہی ہے۔ رومی فرماتے ہیں ملت عشق از ہما ملت جداس، عاشقاں را مذہب و ملت خداس۔ رومی فرماتے ہیں جو عشق کی ملت ہے، عشق کا دین ہے، وہ سارے دینوں سے جدا ہے۔ عشق کا دین سارے دینوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اور عاشقوں کا دین صرف خدا کی ذات ہوتی ہے، عاشقوں کا دین صرف خدا کی ذات ہے۔ اور
حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے سلمان، ہر صحابی کے جب نام ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے والد کا ساتھ نام ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، عمر بن خطاب ہے، عثمان بن عفان ہے، علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کا جب نام ذکر کیا جاتا ہے تو ساتھ والد گرامی کا نام ذکر نہیں ہوتا، تو آپ بھی ذکر فرمائیں نا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جواب سنیے۔ سلمان فارسی اصل میں نعمت کی قدر اس کو ہی ہوتی ہے جس کو نعمت کے حصول کے لیے اپنی سب کچھ قربان کرنا پڑا ہو نا، اس کو بھی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کی عمر مبارک 350 سال ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ بچپن سے نکلے تھے گھر سے، کسی نے بیچا، کسی نے خریدا، 12 کے قریب لوگوں کے ہاتھوں پہ بکے، خریدے، کہا جو مرضی خرید لے، کملی والے آقا کے ہاتھ پہ میں نے جا کے ضرور فروخت ہونا ہے اور حضور کے در دولت پہ حاضری ضرور دینی ہے۔ پوچھا آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ سلمان فارسی فرمانے لگے انعم اللہ علی بالاسلام فانا سلمان ابن الاسلام۔ فرمانے لگے جب اللہ پاک نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما دی ہے، میرے اوپر احسان عظیم فرما دیا ہے، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میرا کوئی اور تعارف ہی نہیں ہے۔ جامی فرماتے ہیں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کندری را فلاں ابن فلاں چیزیں نیز۔ جامی فرماتے ہیں عشق کا بندہ بن جا، اور یہ نسب نامے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں چودھری ہوں، میں فلاں راٹھ ہوں، یہ سارے نسب نامے ترک کر دے، کیونکہ عشق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں کس کا بیٹا ہے، فلاں کس کا بیٹا ہے۔ عشق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے یا نہیں کیا۔ جس نے سب کچھ قربان کر دیا ہو اللہ اس کو اس نے عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا شاہد اس معارف دے ہیں عارف رومی جامی تے شیخ عطار میری۔ شیخ عطار کے میں پڑھ رہا تھا کیونکہ حضور سائیں جی نے اس کا حوالہ دیا ہے شیخ عطار کا۔ شیخ عطار کا ایک شعر سنیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ شیخ عطار فرماتے ہیں کہ کفر کافر را و دین دیندار را ذرہ دردت دل عطار را۔ کافر کو اس کا کفر مبارک ہو، دیندار کو اس کا دین مبارک ہو، لیکن میں کیا چاہتا ہوں ذرہ دردت دل عطار را، اپنے درد کا ایک ذرہ مجھے دے دے، دل عطار کے لیے بس یہی کافی ہے۔ یہ سائیں جی جو حوالہ دے رہے ہیں کہ میری مرض دا دارو ہے درد تیرا، تائیوں شوق ہے درد ودھاونے دا، ایہو درد ہے یار دی نظر توپا، ایہو عرشوں سغاتا نہیں لتیاں تیں۔ فرماتے ہیں یہ سارا درد کا مضمون اس کو سمجھنا ہو نا، اس کے اوپر گواہ ڈھونڈنے ہوں تو گواہ آپ کو شیخ عطار ملے گے۔ کفر کافر را و دین دیندار را ذرہ دردت دل عطار را۔ فرماتے ہیں کیوں؟ ذرہ دردم بدے اے درمان من زاں کے بے دردت مویرت جانے من۔ فرماتے ہیں تیرے درد کا ایک ذرہ اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ تیرے درد کے بغیر میری جان مردہ ہے، میری جان زندہ ہے نا تو وہ تیرے درد کے ساتھ زندہ ہے۔ تیرا درد سلامت رہے میری جان سلامت رہے گی، تیرا درد نہ ملے گا میں مردہ ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں لوگ زندگی اور موت کو کیا سمجھتے ہیں۔ وہ آئنسٹائن بڑا مشہور سائنسدان گزرا ہے، وہ جب مرنے لگا نا تو اس کے دوست اس کے پاس آئے، کہ اتنا تو بڑا سائنسدان ہو کر تو بھی مرنے لگا ہے، تو بھی مرنے لگا، تیرے اوپر بھی موت آ رہی ہے، تو نے کوئی موت کا حل نہیں ڈھونڈا، اتنا بڑا سائنسدان ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ جو اس زمانے کے اندر ہے نا اس کے اوپر موت ضرور آنی ہے، جو زمانے کے اندر ہے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی زمانے سے باہر نکل جائے، ممکن ہے جو زمانے سے نکل جاتا ہے وہ پھر موت سے بچ جاتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ حضور سائیں فرماتے ہیں بالا زیر نہ شام سویر ہوتے صلح ویر نہیں اس جا بیلی۔ جہاں محبت کا درد آ جاتا ہے وہاں نہ شام رہ جاتی ہے نہ صبح رہ جاتی ہے، وہاں یار کے جلوے ہوتے ہیں، بس محب بیٹھا ہوا یار کے جلوہ کم چاہتا کرتا۔ فرمایا شاہد اس معارف دے ہیں عارف رومی جامی تے شیخ عطار بیلی، آتے خاص خدا گواہ اس دا مصطفیٰ تھی کئی اخبار بیلی۔ خدا بھی اس کی گواہیاں دے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے طیبین، بڑے خوش ہوتے ہیں، جان دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے فارحین، جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ یستبشرون، میرے دربار میں جان دیتے ہیں، دوسروں کو خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو جانوں کو قبول فرمایا، ان کی کیفیات کو بیان فرمایا ہے۔ میں آتے خاص خدا گواہ اس دا مصطفیٰ تھی کئی اخبار بیلی۔ اللہ پاک ہمیں اس پاک در کے ساتھ ہمیشہ وفا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کا موقع ہے میں بھی اس پاک در کی بھیک مانگنے کے لیے
اس باغ در پہ حاضر ہوں، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جس کے ساتھ صدا لگائی جائے۔ میں حضور قبلہ تاجدار فتح پور شریف کے پاک کلام جو ہے اسی کو وسیلہ بنا کے اپنی بھیک پیش کرتا ہوں۔ اور آپ نے جو یہ آداب بتا دیے ہے کہ جس جگہ سے وہ بھیک ملتی ہے اس جگہ کے ساتھ تعلق اتنا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساتھ مہلوی پیر نے کرم کیتا جندہ شکر لازم بار بار بیلی۔ ساتھ مہلوی پیر نے کرم کیتا جندہ شکر لازم بار بار بیلی۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں شاللہ شیر محمد وقت ندا سونے یار دا ملے دیدار بیلی۔ شاللہ شیر محمد وقت ندا سونے یار دا ملے دیدار بیلی۔ وآخر دعوایان الحمدللہ۔